کو انجام دے سکتے ہیں۔ اب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میرے پیارو اب غور سے بتاؤ، غور سے سنو اور مجھے یہ بتاؤ، کیا میں نے بتایا کہ تمہیں کہاں رہنا ہے؟ مینا میں رہنا ہے۔ مکے کو چھوڑ کے مینا میں آنا ہے۔ اور کہاں مینا میں رہنا ہے؟ محل میں نہیں، چھت والے گھر میں نہیں، چاہے وہ راشٹرپتی کیوں نہ ہو، اسے بھی اسی پنڈال ہی کے نیچے رہنا ہے جس پنڈال کے نیچے آپ رہیں گے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے، کسی میں اے سی ہے، کسی میں کولر ہے، کسی میں کچھ نہیں ہے، لیکن انداز سب کا برابر ہوگا۔ آپ جب دیکھیں گے میرے پیارو وہیں رہنا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، جب آپ ولی کے عرس میں جاتے ہو اور کوئی جان پہچان والا نہ ہو تو آپ رکتے کہاں ہو؟ پنڈال کے نیچے بیٹھتے ہو، پنڈال کے نیچے رکتے ہو۔ اب بات یہاں ختم ہوتی ہے۔ اب آپ کو عرفات میں جانا ہے، مکہ موجود ہے، کعبہ موجود ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، اس مکے میں نہیں عرفات میں آنا ہے۔ کیوں آنا ہے؟ آدم اور حوا وہاں ملے تھے، وہ جبل رحمت ہے، وہاں پر مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک بات مجھے بتاؤ، دنیا کب سے بنی تھی؟ آدم کب آئے تھے؟ آدم کب ملے تھے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علامات کا اظہار کب فرمایا؟ کب فرمایا؟ غور کرنا سن لیو، جب میرے آقا نے مینا میں قدم رکھا، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو تمہیں مینا جانا ہے۔ جب آقا نے قدم عرفات میں رکھا، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو تمہیں عرفات میں جانا ہے۔ جب میرے آقا نے مزدلفہ میں قیام کیا، آقا اللہ نے فرمایا اے میرے بندو تمہیں مزدلفہ میں جانا ہے۔ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، یہ کس کے لیے ہوئی تھی؟ حضرت حاجرہ نے کیوں لگایا تھا؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ صرف اس لیے لگایا تھا، بیٹے کی محبت میں لگایا تھا۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، بیٹے کی محبت میں چکر لگاتی تھی۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ چکر حضرت حاجرہ کا اللہ کو اتنا پسند تھا تو اللہ نے ابراہیم کی قوم پر لازم کیوں نہ کیا؟ اسحاق کی قوم پر لازم کیوں نہ کیا؟ اسماعیل کی قوم پر لازم کیوں نہ کیا؟ نہیں نہیں نہیں، صدیوں کے بعد جب مکے کی وادی میں اللہ کا محبوب پیدا ہوتا ہے، اور محبوب نے جب ارادہ کیا کہ میری دادی حضرت حاجرہ اسی صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف چکر لگایا تھا، میرے دادا اسماعیل کے پانی کی تلاش کے لیے جیسے آقا نے صفا سے شروع کیا، مروہ پر ختم کیا، ختم کرنا ہی تھا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جا کے مصطفیٰ کو بتا دو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ چلی تھی حاجرہ، نشانی کا اعلان نہ ہوا، جیسے مصطفیٰ نے قدم رکھا اللہ نے اپنی نشانی کا اعلان کیا۔ میرا امام احمد رضا کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ اکبر، یہ حج ہے، حج حقیقت میں عبادت خدا کی ہے اور ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، یاد مصطفیٰ جان رحمت کی بنائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سال کے تمام حجاج اہل سنت کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے، مکہ اور مکرمہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ان دونوں مقدس شہر میں امن و سکون عطا فرمائے، اور حاجیوں کی برکت سے ہماری تقدیر میں اللہ حج کو لکھ دے۔ میرے دوستو، جب یہ حاجی صاحب آپ کے گاؤں کا کوئی بھی حاجی اہل سنت والا جب مکہ مدینہ شریف کے لیے جائے تو دوستو دکانیں بند کر دینا، کیا سوچ کر کے؟ ایک لمحے کے لیے یہ سوچ کر کے یہ حج کے لیے جا رہا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، تو کم سے کم ہم بھی اسے کچھ حد تک چھوڑ دیں، 1 کلومیٹر ہی ڈراپ کر دیں، آدھا کلومیٹر ہی چھوڑ دیں، ہائی وے تک چھوڑ دیں، یہ چھوڑیں، یہ سوچ کر کے یہ اگرچہ ہمارے گاؤں کا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کا مقام آج اتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے؟ اتنا بلند ہے کہ آج ہمارے گاؤں کا ایک شخص تو اب اللہ کا مہمان بن کے جا رہا ہے۔
آپ چھوڑو، اس کی بے شمار فضیلت ہے. ان فضیلتوں میں سے ہم سب کے پیر پیرا میر میرا شیخ جیلا حضرت شیخ غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، جسے دنیا بڑے پیر کے نام سے جانتی ہے. بڑے پیر جب بچپن میں چھوٹے سے تھے، کوئی بھی جیلان سے حج کے لیے جاتا تھا، آپ اسے چھوڑنے جاتے تھے. کہاں تک چھوڑنے جاتے تھے؟ بڑے دور تک چھوڑنے جاتے تھے. اللہ اکبر. ایک بار کیا ہوا، حضور غوث اعظم اپنے علاقے کے کچھ لوگوں کو پیدل حج کے لیے چھوڑنے گئے. جب چھوڑنے گئے، قافلہ دور چلا گیا. غوث اعظم پلٹ کر کے آئے، ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے. ایک ٹیلا نما شکل کی ایک جگہ تھی، اس پر کھڑے ہو کر کے اپنے پنجے کے بل اٹھ کر کے حاجیوں کے قافلے کو دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. ان کی ماں پریشان ہوئی، ان کی ماں پریشان ہوئی اور غوث اعظم کی تلاش میں لگ گئی اور دیکھتی رہی، کہاں میرا بیٹا عبد القادر چلا گیا، کہاں چلا گیا میرا بیٹا. اللہ اکبر. گھر کے باہر جب نکلتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ غوث اعظم کھڑے ہیں پنجے کے بل پر، حاجیوں کے قافلے کو دیکھ رہے ہیں. یہ غوث اعظم دیکھ رہے ہیں. اور ماں کیا دیکھتی ہے؟ ماں یہ دیکھتی ہے کہ ایسی کیفیت میں کعبہ غوث اعظم کا طواف کر رہا ہے، غوث اعظم کا طواف کر رہا ہے. میرے امام نے تبھی تو لکھا تھا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اگر تم بھی حاجیوں کو اسی نیت سے چھوڑنے جاؤ گے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کعبے کا مالک تمہیں دیکھے گا، ہمارا مولا ہمیں دیکھے گا، مدینے والے تاجدار ہمیں دیکھیں گے. اور انہوں نے اپنی رحمت بھری نگاہوں سے اگر ہمیں دیکھ لیا اللہ اکبر، تو میرا امام کہتا ہے دل و جان ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا کا سارا سامان. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضور رئیس العلماء، حضور رئیس العلماء. نعرہ لیکن تکبیر. دوستو، آخر میں اتنی پیاری بزم میں ایک چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے اس حاجی کے حج کو اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے جس نے سود کے ذریعے حج کیا ہو، رشوت لے کر کے حج کیا ہو. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی کے مال کو غصب کیا ہے، کسی کے ناحق تلفی کی ہے، کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کیا ہے، اب ایسے مال سے اگر وہ حج کرنے جاتا ہے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں ایسے حاجیوں کے حج کو اللہ ان کے منہ پر مار دے کے کہتا ہے، مجھے تیرے حج کی ضرورت نہیں، تیرے طواف کی ضرورت نہیں، تیرے قیام کی ضرورت نہیں، کیونکہ حج وہ عبادت ہے جو ظاہری عبادت بھی ہے، باطنی عبادت بھی ہے. حج کا مطلب کیا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جب تم حج کے لیے نکلو، چاہے تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا پڑوسی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس سے معافی مانگ لو. یہ سوچ کے مانگو مجھے تو معاف کر دے، مجھے تو معاف کر دے. اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی تیرے لیے کوئی شکوہ کیا، کوئی غلہ کیا، کوئی ذات سے تکلیف پہنچائی، تو مجھے معاف کر دے. اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے، میں نے تو معافی مانگ لی لیکن اس نے تو مجھے معاف نہ کیا. لیکن خدا را اللہ اکبر. پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں سے محبت فرماتا ہے جو بندے کے اندر وسعت ایسی ہو کہ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دے. کیسا گناہ؟ اگر کسی نے تیرے حق کو لیا، بول دے میں نے معاف کیا، میں نے صبر کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے بندے کو اللہ محبت فرماتا ہے. لیکن اگر بائی چانس کچھ لوگ سٹیل دماغ کے ہوتے ہیں، کچھ الٹی کھوپڑی کے ہوتے ہیں کہ میں تو تجھے معاف نہیں کر سکتا، میں تو تجھے معاف نہیں کر سکتا، ان لوگوں کے لیے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. اگر تم نے قسم کھا لی میں تجھے معاف نہیں کر سکتا، تو ذرا غور کرنا تو نے کتنی غلطی کی. نماز چھوڑ کے غلطی کی، رشوت کھا کے غلطی کی، سود کھا کے غلطی کی، زنا کر کے غلطی کی، جھوٹ بول کے غلطی کی. اور اگر اللہ نے کہہ دیا میں تجھے معاف نہیں کروں گا تو تیرا انجام کیا ہوگا، تیرا صلہ تجھے کیا ملے گا؟ اے اللہ کے بندو،
یہ اللہ کی ایسی صفت ہے معاف کر دینا جو صفت ہر آدمی کو نہیں ملتی، یہ اسی کو ملتی ہے جس آدمی سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ میرے پیارو، معافی مانگنا ہمارا کام ہے، سامنے والا معاف کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی کی بات، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے تو معافی مانگ لی، ہمارا یقین ہے رب ہمیں معاف فرما دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے دوستو، ایسے حج کرنے جب آدمی جاتا ہے، اب ایسے حاجی کے بارے میں اگر ماں باپ زندہ ہو ان کے قدموں کو چوم کے جاؤ، انہیں راضی کر کے جاؤ، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے اسباب بنا کر کے جاؤ، اس کے لیے ان کے لیے مال و دولت چھوڑ کے جاؤ، اتنا پیسہ دے کر کے جاؤ تاکہ وہ محتاجگی کی زندگی نہ گزار پائے۔ اگر بیوی بچے چھوڑ کے جا رہے ہو، اپنے بیوی بچے کے سارے ساز و سامان کو مہیا کر کے، ان کی ضرورت کی تمام چیزیں انہیں دے کر کے حج کے لیے نکلو، تاکہ جب تم حج کرنے جاؤ وہ یہ شکایت نہ کرے کہ چلے تو گئے، اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، بچے کو سر پر ڈال کے چلے گئے۔ ایسے بھی حج کرنے جاؤ گے تو تمہیں کوئی کامیابی نہ ملے گی۔ میرے دوستو، زندگی میں ایک بار قسمت انگلائی لیتی ہے اور آقا کا بلاوا آتا ہے، تو تم اپنے گاؤں سے نکلو، شہر قصبے سے نکلو، اتنے صاف ہو کے نکلو، اتنے ستھرے ہو کر کے نکلو، دل و دماغ کو اس طرح نیٹ اینڈ کلین کر کے نکلو کہ جیسے مدینہ منورہ میں گنبد خضرا پر نگاہ پڑے تو میرے آقا دیکھے یہ میرا امتی دنیا کا بغض و عناد، حسد، رشوت نہیں، میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ آیا، مخلوق کے حق کو ادا کرتے ہوئے آیا ہے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے آیا ہے۔ جب ایسا آدمی حج کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حج مبرور کی علامت کیا ہے، کس کا حج قبول ہے کس کا نہیں، یہ پتہ کیسے چلے؟ حضور نے فرمایا حاجی کا حج جو مقبول ہوتا ہے اس کی چند علامات میں سے کچھ علامات میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس کی علامات میں سے یہ ہے، پہلی علامت یہ ہے اگر اس کا دل سخت ہے تو اللہ اسے نرم بنا دیتا ہے، اور دوسرا فرمایا بے عمل تھا تو اللہ با عمل بنا دیتا ہے، اگر اس کا چہرے پر نور نہ تھا اللہ اس کے چہرے کو منور بنا دیتا ہے۔ اور گویا کہ ایسا آدمی جو حج کر کے آتا ہے ایسا صاف و ستھرا ہو جاتا ہے جیسا اس کی ماں نے ابھی اسے جنم دیا ہو۔ اللہ اکبر، ابھی اسے جنم دیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حجاج کی برکت سے ہمیں بھی حاجی بنائے اور ایسے حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے جس کی برکت سے ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہر قدم پر ان کی مدد فرمائے، ان کے اہلیہ کی مدد فرمائے، ان کے حج کو مقبول فرمائے، آسانی فرمائے، اور جتنے بھی عاشق رسول حج کے لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی حج کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے، قبول فرمائے۔ اے اس علاقے والوں، مجھے بڑا اچھا لگا آپ کے درمیان میں آ کر کے، ہمارے خالد بھائی کی محبت ہے، یہ محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے، سبحان اللہ کیا چیز ہوتی ہے۔ آج کی تاریخ میں اور کل کی تاریخ میں میں کشمیر کے پروگرام میں ہوں، لیکن آپ دیکھو کہ محبت کس چیز کا نام ہے۔ انہوں نے 1-2 دن پہلے ہی رابطہ قائم کیا، اور رابطہ جب قائم کیا ٹال مٹول شروع ہو گئی، اور جب شروع ہوئی تو میں نے ایک بار دل میں سوچا جلسے تو سب ہوتے رہیں گے، یہ جلسہ کوئی عوامی جلسہ نہیں ہے، یہ جلسہ وہ جلسہ ہے جس میں ایک شخص کو مدینے کے لیے سفر کے لیے روانہ کرنا ہے۔ میں نے کہا چلو، ایک بچہ بڑی کوشش کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے حج کا انتظام کرتا ہے، اور اگر اس کی یہ خوشی ہے کہ میرے ماں باپ کے حج کے موقع پر آل رسول آ جائیں تو میں کیوں نہ عاشق رسول کی خوشی کو دوبالا کروں۔ اس لیے میں نے سوچا مخدوم پاک کی نوازش، ان کی عطا، ان کے کرم سے کہ کشمیر میں تو جاتے رہیں گے لیکن ان کے والد کو ایک بار حج کے لیے چھوڑ دے، انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے ہم میں سے کس کی برکت سے اللہ ان کے حج کو آسان فرما دے، اللہ ان کے حج کو قبول فرما دے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے صبا مصطفیٰ